السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو آج صبح کی اولین ساعتوں میں شری نگر کے حیدرپورہ جامع مسجد کے احاطے میں سپرد لحد کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ اور تدفین میں صرف محلہ کمیٹی کے لوگوں کو ہی شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ سید علی شاہ گیلانی کو جمعرات کی صبح 4:40 پر سپرد لحد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین میں سید شاہ گیلانی کے 2 فرزندوں ڈاکٹر نعیم گیلانی اور سید نسیم گیلانی کے علاوہ کم و بیش 50 افراد موجود تھے۔ جامع مسجد اور گیلانی کی رہائش گاہ کے قریب سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ گیلانی کی میت کو قبر میں اتارتے وقت نعرے بلند کیے گئے۔ چہارشنبے کی رات 10:30 بجے سید علی شاہ گیلانی طویل علالت کے سبب مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہیں دوسری جانب علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر وادی کشمیر میں موبائل اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ خدمات کی معطلی کے ساتھ پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ کشمیر زون کے انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے اس بات کی جانکاری دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کشمیر میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ گیلانی کے گھر کے اطراف پولیس جوانوں کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا اور گیلانی کے گھر کی طرف جانے والے سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی کی جانب سے لینڈ جہاد کا مسئلہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ بی جے پی کی طرف سے مسلسل اٹھایا جا رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر سنگھی اجیندر اجے کا مطالبہ ہے کہ سیکورٹی کی خاطر ایک خاص مذہب کے تمام مذہبی اداروں پر مکمل پابندی عائد کر دی جانی چاہیے، لیکن کانگریس اسے ووٹ کی سیاست سمجھ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ بی جے پی کو اس مسئلے پر سنت سماج کی حمایت حاصل ہے۔ ہندوستان میں لوگ پہلے سے لو جہاد کی سیاست سے پریشان تھے، لیکن اب لینڈ جہاد کی سیاست شروع ہو چکی ہے، اور وہ بھی اتراکھنڈ سے جو بین الاقوامی سرحدوں سے ملحق ہے۔ اگر اب اسے نہ روکا گیا تو پورا ملک بڑے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور سنگھی اجیندر اجے، جو کہ اتراکھنڈ بی جے پی میں کئی اہم عہدوں پر فائز ہے اور پارٹی کے قومی صدر کے کئی پروگراموں کا خاکہ بھی پیش کرتے ہیں، اور مستقبل قریب میں یہ ذمہ داری بھی ان کے پاس ہو سکتی ہے۔ بی جے پی لیڈر اجیندر اجے واضح الفاظ میں نہ صرف ایک مخصوص مذہب کے تمام مذہبی اداروں پر پابندی لگانے میں مصروف ہیں، بلکہ آنے والے وقت میں وہ خاص کمیونٹی کے کسی بھی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ آسام میں وشال برہما پترا اس کی معاون ندیوں کا پانی نئے علاقوں میں داخل ہونے سے تقریباً 5,70,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع موری گاؤں میں ایک لڑکے کی سیلاب میں بہہ جانے سے موت ہو گئی۔ ریاست میں اب تک سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ ریاست کے 18 اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 5,74,000 تک پہنچ گئی ہے۔ آسام کے 18 اضلاع میں کم از کم 1,278 گاؤں سیلاب کے قہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ ریاست میں درانگ اور لکھیم پور کے بعد نالابڑی ضلع سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ضلع ہے۔ ریاست میں کئی علاقوں میں کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے آسام کے چیف منسٹر ہیمانتا بسوا سرما سے موجودہ سیلاب کی صورتحال پر بات کی ہے اور بحران سے نمٹنے کے لیے مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آسام کے 14 اضلاع میں حکومت کی جانب سے 105 سے زیادہ ریلیف کیمپ اور تقسیمی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اے ایس ڈی ایم اے نے کہا کہ سیلاب کے سبب 3,50,000 سے زیادہ گھریلو مویشی اور پولٹری فارم سیکٹر متاثر ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے افغانستان کی صورتحال کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں آج جائزہ لیا۔ 3 گھنٹے تک چلی اس اجلاس میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی مشیر اجیت ڈووال نے شرکت کی۔ اجلاس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے علاوہ مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قبل ازیں گزشتہ روز قطر میں ہندوستان کے سفیر دیپک متل نے طالبان لیڈر شیر محمد عباس زئی سے ملاقات کرتے ہوئے افغانستان کے تعلق سے ہندوستان کی تشویش سے واقف کروایا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے نہ دیا جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گاؤں کشی کے ایک معاملے میں داخل ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران سخت تبصرہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو تجویز دی کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جائے اور اس کے تحفظ کو ہندوؤں کا بنیادی حق قرار دیا جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ جاوید نامی ایک ملزم کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کر رہا تھا۔ جاوید پر گاؤں کشی کا الزام ہے۔ معاملے کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس شیکھر یادو نے اپنے سخت تبصرے میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی ملک کے تہذیب و ثقافت اور اس کے عقیدے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ جسٹس شیکھر یادو نے جاوید کی ضمانت کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ جاوید نے گائے کی چوری کے بعد اس کو ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت بھی اس کے پاس ملا ہے۔
یہ ملزم کا پہلا گناہ نہیں، اس سے پہلے بھی وہ ایسا عمل کر چکا ہے اور گیس زبیہ کی وجہ سے سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا ہے۔ عدالت کا ماننا ہے کہ اگر ایسے افراد کو ضمانت دی گئی تو باہر جا کر وہ پھر ایسے ہی عمل کریں گے اور اس سے سماجی ماحول کو نقصان پہنچے گا۔ اکھل بھارتی اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری نے مرکز سے گزارش کی کہ وہ آبادی کنٹرول بل لائے تاکہ ملک میں مذہبی اور سماجی ڈھانچے کا توازن برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ بل ایسا ہو کہ ہر ریاست کو اسے ماننا لازمی ہو، کسی بھی ریاستی حکومت کے لیے یہ اختیاری نہ ہو۔ اکھاڑا پریشد نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی کہ ملک میں ایسا قانون ہو جس سے مختلف فرقوں برادریوں کے مابین فیصلہ کن توازن برقرار رکھنے میں مدد ملے۔ نریندر گری نے یہ بھی کہا کہ بل کو فوری قانون بنا دیا جائے۔ طالبان کے حق میں بعض علماء کے بیان پر نریندر گری نے کہا کہ حکومت کو ایسے لیڈروں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے شہر خندار پر کبھی ایک ہندو راجا راج کرتا تھا، جیسا کہ ہماری مہابھارت میں لکھا ہے۔ تاہم آج ہندو اور سکھ افغانستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ ہندو مسلم آبادی کا توازن برقرار نہ رکھا گیا تو ہندوستان میں کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مسلم علماء سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے فرقے کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کی تائید کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج پکوان گیس، پیٹرول، ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر مرکز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت نے گزشتہ سال کے دوران فیول ٹیکس کے ذریعے 23 لاکھ کروڑ روپے کی کمائی کری ہے۔ راہل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں، مزدوروں، چھوٹے بزنس، MSMEs، تنخواہوں والے طبقے کو نقدی سے محروم کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم کے دوستوں کو نقدی پہ نقدی دی جا رہی ہے۔ راہل نے کہا کہ گزشتہ 7 سال میں ہم نے نیا معاشی سیزن دیکھا ہے۔ یہ ایسا عجیب سسٹم ہے جس میں ایک طرف نوٹ بندی ہوتی ہے اور دوسری طرف لوگوں کو نقدی ہی نقدی حاصل ہو رہی ہے۔ پہلے مودی جی نے کہا کہ وہ نوٹ بندی کا عمل انجام دے رہے ہیں اور وزیر فائنانس کا کہنا ہے کہ وہ نقدی کے حصول کا عمل شروع کر رہی ہے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ رقم کا انتظام کس طرح ہو رہا ہے اور نوٹ بندی کا عمل کہاں انجام دیا جا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے 4-5 دوستوں کے ہاتھ رسومات سے مضبوط کیے جا رہے ہیں، معاشی منتقلی ہو رہی ہے۔ کانگریس کے سابق سربراہ نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت گزشتہ 7 سال میں گیس، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے 23 لاکھ کروڑ روپے حاصل کر چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس GDP کا مطلب گیس، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ خاتون سیاستدانوں کے تعلق سے اناپ شناپ بکنے کے معاملے میں داسنا دیوی مندر کے مہنت یتی نرسمہانند کے خلاف پولیس نے ایک کے بعد 3 دیگر FIR درج کر لیے ہیں، جن کے بعد ان کی گرفتاری کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی خواتین کمیشن کی سربراہ ریکھا شرما کی ہدایت کے بعد درج کیا ہے۔ غازی آباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر ایرج راج نے بتایا کہ خواتین کے خلاف تبصروں کی وجہ سے یتی نرسمہانند کے خلاف 3 FIR درج کیے گئے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا کے توسط سے 3 الگ الگ معاملوں سے آگاہ کیا گیا ہے جن میں خواتین کے خلاف قابل اعتراض باتیں کہی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس آف انڈیا شرد اروند بوبڈے نے گزشتہ روز ناگپور میں RSS کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور وہاں RSS سربراہ موہن بھگوت سے ملاقات بھی کی۔ اس کے علاوہ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے بانی کیشو بلی رام ہیگڈیکر کی جائے پیدائش بھی پہنچے اور اس بات کا جائزہ لیا کہ اس مقام کو کس طرح محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس جن کا تعلق ناگپور سے ہی ہے اور جو سبکدوشی کے بعد وہیں مقیم ہیں، ان کے RSS دفتر جانے اور موہن بھگوت سے ان کی ملاقات کی تصدیق حالانکہ بھگوا تنظیم نے سرکاری طور پر نہیں کی ہے، مگر انڈین ایکسپریس نے مصدقہ ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ یہ ملاقات منگل کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان ہوئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب سابق چیف جسٹس نے RSS کے سربراہ سے باقاعدہ طور پر ملاقات کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھگوت کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے RSS کے سابق جنرل سیکرٹری بھیا جی جوشی سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ محض خیر سگالی ملاقاتیں تھیں یا کسی مقصد کے تحت کی گئی ہے۔ پاکستانی آرٹسٹ شاہد رسام نے قرآن پاک کا سب سے بڑا نسخہ تیار کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی سے تعلق رکھنے والے شاہد رسام کا تیار کردہ دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کا نسخہ اگلے ماہ دبئی میں ہونے والی دبئی ایکسپو میں پیش کیا جائے گا۔ شاہد رسام کی جانب سے تیار کیا جانے والا قرآن پاک 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ایلومینیم اور سونے سے لکھا گیا دنیا کا پہلا قرآن پاک ہے۔ روایتی طور پر قرآن پاک کو اب تک کاغذ، کپڑے اور چمڑے پر تیار کیا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستانی آرٹسٹ نے ایلومینیم اور سونے سے الفاظ لکھ کر ایک نیا تصور متعارف کروایا ہے۔ افغانستان میں 20 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے بعد اقتدار حاصل کرنے والے طالبان نے ایک ہی دن میں ہیلی کاپٹر اڑانا سیکھ لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق طالبان کے ہیلی کاپٹر اڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
طالبان نے اپنا جھنڈا باندھ کر ہیلی کاپٹر اڑایا۔ افغان شہریوں نے ہیلی کاپٹر اڑانے کے مناظر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھے۔ کئی افراد طالبان کے ہاتھوں اڑنے والے ہیلی کاپٹر کا سڑکوں سے نظارہ کیا۔ متعدد سوشل میڈیا صارفین نے ان مناظر کو ناقابل یقین قرار دیا۔ بہت سے لوگ دنگ رہ گئے۔ سعودی عرب میں اندرون ملک سفر کے لیے مسافروں پر کورونا ویکسین کی دونوں خوراک لینے کی پابندی آج سے عائد کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مملکت میں اندرون ملک سفر کرنا ہے تو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا شرط ہوگی۔ اس پابندی پر آج سے اطلاق ہو گیا۔ سعودی ایئر لائن نے کہا کہ سفر کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر آج سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سویتا اندرا ریڈی نے اسکولوں کی کشادگی کے پیش نظر طلباء کی حاضری اور اسکولوں میں تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے وجے نگر کالونی حیدرآباد کے ایک اسکول کا اچانک دورہ کیا اور عہدیداروں کے ساتھ کووڈ قواعد پر عمل آوری پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے طلباء اور ٹیچر سے ملاقات کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی صورتحال قابو میں ہے، لہٰذا حکومت نے اسکول اور کالجز کی آج سے کشادگی کا فیصلہ کیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو بغیر کسی خوف کے اسکول روانہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسکولوں کی جانب سے طلباء کی لازمی طور پر حاضری کے لیے اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر تعلیم نے مختلف کلاسز کا معائنہ کیا اور طالبات کے ساتھ لنچ کیا۔ انہوں نے طلباء کو دی جانے والی غذا کے معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسکولوں کی کشادگی کے پہلے دن ریاست بھر میں 40% طلباء کلاسز میں شریک ہوئے۔ شہر حیدرآباد کے جائیداد ٹیکس میں اضافہ ہونے والا ہے۔ گھر کے کرایوں کے لحاظ سے تعین کیے جانے والے ٹیکس نظام کو ختم کرتے ہوئے اراضی رجسٹریشن قدر کے لحاظ سے نیا ٹیکس نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ GHMC کی جانب سے منظوری حاصل کرنے کے لیے حکومت کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس نئے نظام پر عمل آوری کے لیے حکومت سے بہت جلد منظوری حاصل ہوگی۔ نئے جائیداد ٹیکس نظام کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں مقامی اداروں کو ہدایت دی تھی۔ نئے نظام پر عمل آوری سے GHMC کی جائیداد ٹیکس آمدنی میں 500 کروڑ روپے کا اضافہ ہونے کا تخمینہ کیا جا رہا ہے۔ فی الحال گریٹر حیدرآباد کو جائیداد ٹیکس کی وصولی کے لیے ABCD 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان حصوں میں 3 مہینوں کے کرائے کا جائزہ لیتے ہوئے جائیداد ٹیکس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے لحاظ سے اہم سڑکوں، تجارتی شاہراہوں، کالونیوں اور بستیوں کے لیے علیحدہ جائیداد ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ بے خوف ہو کر اپنے بچوں کو اسکول روانہ کریں، کیونکہ حکومت نے کووڈ سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کر لیے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے کہا کہ اسکولوں کی کشادگی کا فیصلہ کافی غور و خوض کے بعد کیا گیا ہے اور ریاست میں کورونا کی صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو اسکول روانہ کرنے کے بارے میں اندیشے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد تعلیمی اداروں کی کشادگی عمل میں آئی ہے اور تمام خانگی اور سرکاری اسکولوں کو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں واضح رہنما خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر اسکولوں کی کشادگی کے پہلے دن کم تعداد میں بچوں کی حاضری دیکھی گئی۔ انہوں نے سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ یا موسمی امراض کی علامت کی صورت میں بچوں کو اسکول روانہ کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے بتایا کہ 95% اسکولوں کے اسٹاف کی ٹیکہ اندازی کا عمل ہو چکا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں 18 ماہ بعد اسکولز میں فزیکل کلاسز کا آغاز ہوا۔ گورنر تلنگانہ تملی سائی سوندرا راجن نے حیدرآباد میں راج بھون گورنمنٹ اسکول کا معائنہ کیا۔ ٹیچرز، طلباء اور ان کے والدین و سرپرستوں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں مفید مشورے دیے۔ اسکول کی صاف صفائی پر گورنر نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ طلباء خوشی خوشی اسکول پہنچے ہیں اور وہ بے خوف بھی ہیں، جس پر گورنر نے طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ گنیش فیسٹیول کے سلسلے میں تمام اقدامات کو حکومت یقینی بنائے اور مقامی سطح پر مورتیوں کے وسرجن کے ذریعے کورونا پروٹوکول پر عمل کیا جائے۔ عدالت نے بڑے پیمانے پر ہجوم سے گریز پر بھی زور دیا۔ ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ حکومت کو چاہیے کہ حسن ساگر میں مورتیوں کے وسرجن سے گریز کے اقدامات کریں تاکہ اس جھیل کو مزید آلودہ ہونے سے بچایا جائے اور مقامی سطح پر مورتیوں کا وسرجن ہو۔ ہائی کورٹ نے مورتیوں کے مقامی سطح پر وسرجن کے اقدامات کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی حکومت سے خواہش کی۔ عدالت نے کہا کہ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پر اجتماعات سے گریز کرتے ہوئے کورونا کے اصولوں پر عمل کریں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اجتماع سے گریز اور مورتیوں کے مقامی سطح پر وسرجن کے یہ اقدامات پر حکومت سے رپورٹ ملنے کے بعد وہ 6 سپٹمبر کو احکام جاری کریں گے۔